شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قوم سمود نے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی شروع کی اور تمام زمین میں فساد مچا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت اپنی وحدانیت اور عبادت کی طرف صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، جنہوں نے آ کر ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور کفر و شرک سے منع فرمایا۔ جب صالح علیہ السلام لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تو قوم انہیں مختلف طعنے دیتی، جسے قرآن پاک نے بڑے عجیب انداز میں بیان کیا ہے۔ انہوں نے کہا، اے صالح، اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات وابستہ تھی، کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو سخت شبہ ہے، جس نے ہمیں خلجان میں ڈال رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سمود کو بڑی طاقت اور لمبی عمریں عطا کی تھی۔ سمود ہجر کے علاقے میں وادی قرا کی طرف آباد تھے۔ یہ وادی حجاز اور شام کے درمیان واقع ہے۔ صالح علیہ السلام ہر وقت اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہتے تھے۔ آپ ان کی کسی سختی اور سرکشی کی پرواہ نہ کرتے، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ شدت سے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے، کفر و شرک سے منع کرتے، لیکن قوم تھی کہ سرکشی اور نافرمانی میں بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ قوم نے صالح علیہ السلام کو کہا کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی نبوت کی نشانی لاؤ۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جواب دیا کہ تم اس وسیع و عریض پہاڑ کے قریب پہنچو۔ جب قوم پہاڑ کے قریب پہنچی تو پہاڑ پھٹا اور اس کے اندر سے ایک اونٹنی اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کی نبوت کی نشانی کے طور پر ظاہر کی۔ پھر صالح علیہ السلام نے کہا، اب یہ اللہ تعالیٰ ہی کی زمین سے کھائے گی اور پیے گی۔ تم میں سے ایک دن یہ پانی پیے گی اور دوسرے دن تمہارے جانور پانی پیے گے۔ قرآن نے اس قصہ کو یوں بیان فرمایا، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے۔ اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ اس کا ذکر آیا۔ صالح نے کہا، یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کا ہے اور ایک دن تم سب کے پانی لینے کا۔ عمرو بن خارجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سمود کو لمبی عمریں عطا کی تھیں۔ ان کی عمریں اس قدر لمبی ہوتی تھیں کہ جب اس سے کوئی شخص مٹی گارے سے گھر تعمیر کرتا تو وہ گھر کھنڈرات میں تبدیل ہو جاتا، مگر وہ شخص زندہ ہوتا تھا۔ چنانچہ جب انہوں نے یہ ماجرا دیکھا تو پہاڑوں کو تراش کر اس کے اندر اپنے گھر تعمیر کرنے شروع کر دیے۔ یوں اونچے پہاڑوں کو انہوں نے اپنا مسکن بنایا، رزق کی ان پر کوئی تنگی نہ تھی۔ کچھ ہی عرصہ بعد قوم نے صالح علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ آپ کا رب ہمارے لیے کوئی دلیل پیش کرے تاکہ ہم جان لیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو پہاڑ میں سے بطور دلیل اونٹنی کو نکالا گیا۔ وہ اونٹنی ایک دن پانی پیتی اور دوسرے دن بستی کے تمام جانور پانی پیتے۔ جس دن یہ اونٹنی پانی پیتی تو اس دن بستی والے اپنے جانوروں کو پانی نہ پلاتے تھے۔ یہ اونٹنی اتنا زیادہ دودھ دیتی کہ ان کے تمام چھوٹے بڑے برتن بھر جاتے۔ تھوڑے دنوں بعد اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے مطلع کیا کہ تمہاری قوم اونٹنی کو ذبح کر دے گی۔ جب صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ تم لوگ اونٹنی کو ذبح کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو قوم نے انکار کیا اور کہا کہ ہم ہرگز یہ کام نہ کریں گے۔ لیکن صالح علیہ السلام نے کہا، تم میں سے ایک بچہ ہوگا جو اس اونٹنی کو ذبح کر دے گا۔ تو پوری قوم نے بیک آواز کہا،
کہ آپ ہمیں اس بچے کی علامتیں بتائیں، ہم اسے قتل کر دیں گے۔ صالح علیہ السلام نے کہا، اس بچے کا رنگ سرخ، زردی اور سفیدی مائل ہوگا اور کچھ نیلا اور کچھ سرخ رنگ ہوگا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے اس بچے کی علامات بتائیں تو انہوں نے شہر کی 8 خرانٹ عورتوں کے ساتھ چند سپاہی کر دیے کہ اب وہ ہر جگہ جاتی اور جس عورت کی گود میں بچہ دیکھتی تو اس میں بتائی گئی علامات دیکھتی، اگر لڑکی ہوتی تو اس گھر کو چھوڑ دیتی۔ بالآخر انہوں نے اس بچے کو پا لیا اور لگی شور مچانے کہ یہ وہی بچہ ہے جس کے بارے میں صالح علیہ السلام نے خبر دی ہے۔ جب سپاہیوں نے اس بچے کو اپنے ساتھ لے جانا چاہا تو اس کے عزیز و اقارب درمیان میں حائل ہو گئے اور بچے کو نہ جانے دیا۔ یہ لڑکا تمام بچوں میں زیادہ شرارتی بچہ تھا۔ اس بچے کی افزائش اتنی تیز تھی کہ جتنا کوئی بچہ ایک ہفتے میں بڑھتا، یہ صرف ایک دن میں بڑھ جاتا، اور ایک ہفتے میں اتنا بڑھ جاتا جتنا دوسرے بچے ایک ماہ میں بڑھتے ہیں، اور ایک ماہ میں اتنا بڑھ جاتا جتنا کہ دوسرے بچے ایک سال میں بڑھتے تھے۔ جب یہ بچہ نوجوان ہو گیا تو زمین پر فساد مچانے والے 8 اشخاص نے اس بچے کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی منصوبہ بندی کی، کیونکہ اس بچے کی ایک خاص قدر و منزلت تھی اور ایک معاشرتی مرتبہ تھا۔ اب شہر میں یہ 9 فسادی تھے۔ صالح علیہ السلام اس بستی میں نہ سوتے تھے، بلکہ وہ رات کے وقت بستی سے باہر مسجد صالح میں آرام فرماتے تھے۔ صبح کے وقت آپ اپنی بستی میں آتے اور اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کرتے تھے، اور رات کو دوبارہ اسی مسجد میں جا کر آرام فرماتے تھے۔ اب قوم سمود نے ایک منصوبہ طے کیا کہ ہم میں سے چند لوگ سفر کے بہانے اعلانیہ شہر سے باہر نکلیں گے اور رات کو دوبارہ خفیہ طور پر شہر میں داخل ہو کر صالح علیہ السلام کو ان کی مسجد میں قتل کر دیں گے، اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہم تو سفر پر ہیں، جس کی وجہ سے ہم پر شک نہ کیا جائے گا۔ چنانچہ وہ تمام لوگ رات کے وقت ایک پتھر کے نیچے چھپ کر بیٹھ گئے تاکہ صالح علیہ السلام کو قتل کیا جا سکے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پتھر ان پر آن پڑا اور سب کو وہیں کچل دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کچھ لوگوں کو اس واقعہ کی اطلاع ملی تو بھاگے بھاگے قوم سمود کے پاس پہنچے اور شور مچانے لگے کہ صالح علیہ السلام کو تمہارے بچے ذبح کروا کے صبر نہ آیا، حتیٰ کہ ان لوگوں کو بھی قتل کر دیا۔ یہ خبر سن کر پوری قوم مشتعل ہو گئی اور اونٹنی کو ذبح کرنے کے ارادے سے سب وہاں جمع ہو گئے۔ سب لوگوں نے اونٹنی پر حملہ کر دیا، مگر عاشر کا بیٹا ان میں شامل نہ ہوا، اور وہ تمام لوگ ایک نہر کے کنارے جمع ہو گئے جو کہ صالح علیہ السلام کے راستہ میں پڑتی تھی۔ ان میں سے 8 آدمی چھپ گئے تاکہ جیسے ہی صالح علیہ السلام اس راستے سے گزرے تو وہ انہیں قتل کر دیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے زمین کو بالکل سیدھا ہو جانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد یہ سب لوگ جمع ہو کر اونٹنی کو ذبح کرنے چلے۔ اونٹنی حوض کے قریب کھڑی تھی۔ اس کے بعد یہ سب لوگ جمع ہو کر اونٹنی کو ذبح کرنے چلے۔ اونٹنی حوض کے قریب کھڑی تھی۔ ان میں سے ایک بدبخت شخص نے ایک آدمی کو پکارا کہ تو آ اور اس کو ذبح کر۔ وہ شخص آگے بڑھا، اور جب اس نے دیکھا کہ یہ کام اس کی طاقت سے باہر ہے تو واپس پلٹ گیا۔ اسی طرح بہت سے آدمی آگے بڑھے اور واپس پلٹ گئے۔ آخر میں وہی بدبخت شخص آگے بڑھا جو لوگوں کو اونٹنی ذبح کرنے کی دعوت دے رہا تھا، اور اونٹنی کو ذبح کر ڈالا۔ انہی میں سے ایک شخص صالح علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ اونٹنی کو ذبح کر دیا گیا ہے۔ صالح علیہ السلام اسی وقت وہاں پہنچے تو قوم آپ سے معذرت چاہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی، ہم نے اسے ذبح نہیں کیا، فلاں شخص نے اسے ذبح کیا ہے، اس کام میں ہمارا کوئی حصہ نہیں۔ صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ اگر تم اس اونٹنی کے بچے کو تلاش کر کے لاؤ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر سے عذاب کو دور کر دیں۔ اب پوری قوم اونٹنی کے بچے کو تلاش کرنے لگی، لیکن اونٹنی کے بچے نے جب اپنی ماں کو مضطرب دیکھا تو وہ اسی وقت کارا نامی
छोटी सी पहाड़ी पर चढ़ गया। लोग उस ऊँटनी के बच्चे को तलाश करते हुए वहाँ पहुँचे और पहाड़ी पर चढ़ने का सोचा, लेकिन अल्लाह ताला ने पहाड़ी को हुक्म दिया कि वो इतनी दूर हो जाए कि परिंदा भी वहाँ न पहुँच सके। चुनांचे पहाड़ी इतनी ऊंची होती चली गई कि ये लोग नाकाम वापस आ गए। सालेह अलैहिस्सलाम जब बस्ती में दाखिल हुए तो देखा कि वहाँ ऊँटनी का बच्चा रो रहा है। वो बच्चा सालेह अलैहिस्सलाम के सामने आया और शिद्दत खौफ की वजह से 3 मरतबा बिलबिलाया। सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि तुम्हें 3 दिन की मोहलत है, दुनिया से जितना फ़ायदा उठा सकते हो उठा लो, फिर अल्लाह का अजाब तुम्हें जकड़ लेगा और इस वादा में कोई शक व शुबा नहीं है। सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम को अजाब से पहले आने वाली अलामात भी बता दी कि पहले दिन इनके चेहरे पीले, दूसरे दिन सुर्ख और तीसरे दिन स्याह हो जाएंगे। कौम समूद जब पहली सुबह को उठी तो उनके चेहरे जर्द थे, जैसे उनके चेहरों पर हल्दी मल दी गई हो। जब शाम का वक़्त हुआ तो सब मिलकर चीखने लगे कि हाय, एक दिन गुजर गया और अजाब करीब पहुंच गया। दूसरे दिन जब सोकर उठे तो उनके चेहरे सुर्ख थे। जब शाम हुई तो फिर चीखने लगे कि हाय, 2 दिन गुजर गए और अजाब करीब तर हो गया। जब तीसरे रोज़ सुबह उठे तो उनके चेहरे स्याह थे। अब वो सब मिलकर चीखने लगे कि हाय, अजाब सर पर आन पहुंचा। अब जब कि इन्हें बिल्कुल यकीन हो गया कि अजाब ज़रूर आकर रहेगा, तो इन्होंने अपने जिस्मों को कफन में लपेट लिया और खुशबू भी लगाई। अब वो लोग देख रहे थे कि पता नहीं अजाब कहाँ से आएगा, आया आसमान की तरफ से नाजिल होगा या ज़मीन से निकलेगा। बस जब चौथे रोज़ की सुबह हुई तो आसमान से ज़ोरदार आवाज़ निकली, जिससे इनके दिल सीनों में फट गए और वो तमाम के तमाम हलाक कर दिए गए। इब्ने जरीर की रिवायत है कि जब ज़ोरदार आवाज़ ने उन्हें आ लिया और मशारिक व मगारिब में रहने वाले काफिरों को हलाक कर दिया, तो उनमें से सिर्फ एक शख्स बाकी बचा, जो कि उस वक़्त बैतुल्लाह में था। हरम शरीफ में होने की वजह से वो अजाब से बच गया। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हा ने सवाल किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, वो शख्स कौन था? आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, वो अबू रगाल था। नीज़ फरमाया कि जब तुम में से कोई समूद की बस्ती में दाखिल हो तो वहाँ का पानी भी ना पिए। इब्ने इमरान रज़ी अल्लाह अन्हा की रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जिस वक्त समूद की बस्ती पर पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि इन अजाब वालों पर तुम दाखिल ना हो मगर ये कि रोते हुए, और अगर तुम रोने वाले ना हो तो इस बस्ती में दाखिल ना होना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी उसी अजाब में जकड़ लिए जाओ जिसमें वो मुब्तला किए गए थे। जाबिर बिन अब्दुल्ला से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जिस वक़्त हिजर की बस्ती में दाखिल हुए तो अल्लाह ताला की हम्दो सना की, फिर कहा, तुम रसूलों से मुअज्जज़ात तलब ना करो। ये कौम सालेह है जिन्होंने अपने रसूल से मुअज्जज़ा तलब किया। अल्लाह ताला ने इनके लिए पहाड़ से ऊँटनी निकाली, अभी इस वादी में है तो अभी दूसरी वादी में नज़र आती, और वो अपनी बारी पर पानी पीती थी। अबू तुफैल से मरवी है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक से फारिग होकर आ रहे थे कि रास्ता में हिजर की बस्ती में रोए और कहा कि ए लोगो, तुम अपने नबी से मुअज्जज़ात मत तलब करो। यह सालेह अलैहिस्सलाम की कौम है, इन्होंने अपने नबी से मुअज्जज़ा तलब किया। अल्लाह ताला ने उनके लिए ऊँटनी भेज दी। वो अपनी बारी वाले दिन वादी से आती और पानी पीती। जिस दिन वो ऊँटनी आती, लोग इससे पहले वाले दिन पानी का ज़ख़ीरा कर लेते थे, फिर पानी के ज़ख़ीरा के मसावी इसका दूध निकाल लेते, फिर वो ऊँटनी वहाँ से चली जाती। मगर उन्होंने अपने रब की नाशुक्री की
اور اسے ذبح کر دیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان پر 3 دن عذاب بھیجنے کا وعدہ کیا، اور اس وعدہ میں کوئی شک و شبہ نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب نے تمام مشرق و مغرب میں پھیلے ہوئے کافر لوگوں کو ہلاک کر دیا، سوائے ایک شخص کے، کیونکہ وہ حرم میں تھا۔ اللہ کے گھر نے اسے عذاب سے بچا لیا۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ شخص کون تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ابو رغال تھا۔ بعض اہل علم کے بقول صالح علیہ السلام کی کل عمر 58 برس تھی، اور آپ علیہ السلام نے تقریباً 20 برس تک اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور عبادت کی دعوت دی۔